صحرا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا جہاں لوگ سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں کا نام تھا خاموش واڑی، کیونکہ یہاں ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی تھی۔ گاؤں والے محنت کش تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا جو انہیں پریشان کیے ہوئے تھا۔ گاؤں کے قریب سے بہنے والا دریا سوکھ چکا تھا۔ پانی کے بغیر فصلوں کی حالت دن با دن خراب ہو رہی تھی، اور لوگ بے چینی سے کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ وہ 12 سال کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عمر سے بڑھ کر تجسس اور ہمت تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، مجھے دریا کا راز معلوم کرنا ہے۔ شاید وہ کسی جادو یا غلط فہمی کی وجہ سے سوکھ گیا ہو۔ میں کل صبح اس کے راستے پر چل پڑوں گی۔ ماں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا، بیٹا، راستہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں دریا کے منبع پر ایک پراسرار غار ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن زارا ڈری نہیں۔ اس نے اپنے لیے روٹیاں باندھیں اور اگلی صبح چل پڑی۔ 2 دن کی مسافت کے بعد زارا ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچی جہاں سے پانی کے بہاؤ کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں اسے ایک بڑا سا غار نظر آیا جس کے منہ پر ایک سنہری طوطا بیٹھا تھا۔ طوطے نے زارا کو دیکھتے ہی پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زارا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں زارا ہوں اور میں اپنے گاؤں کے لیے پانی تلاش کرنے آئی ہوں۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ طوطا مسکرایا اور بولا، تمہاری ہمت کو سلام، لیکن اس غار میں داخل ہونے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ پہلی آزمائش، اندھیرے کا خوف۔ تمہیں غار کے اندر چلنا ہوگا جہاں روشنی نہیں ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ زارا نے اپنے دل میں ڈر کو دبا کر جواب دیا، ہاں۔ غار کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ زارا نے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اچانک اسے ایک کمزور سی روشنی نظر آئی۔ وہ ایک جگہ پہنچی جہاں دیوار پر ایک چراغ لٹک رہا تھا۔ زارا نے چراغ روشن کیا تو اندھیرا چھٹ گیا۔ طوطے نے کہا، تم نے اپنے ڈر پر قابو پایا۔ اب دوسری آزمائش، دریا کا رونا۔ غار کے اگلے حصے میں زارا نے ایک خشک دریا بستر دیکھا جہاں پتھروں پر لکھا تھا، پانی تبھی واپس آئے گا جب کوئی اپنی مٹھی بھر روٹی دریا کے منہ میں ڈالے۔ زارا کے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں جو اس نے سفر کے لیے بنائی تھیں۔ اس نے ایک روٹی نکالی اور دریا کے منہ میں ڈال دی۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور خشک بستر سے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ پھوٹ پڑا۔ طوطے نے آخری آزمائش بتائی، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک تمہیں گاؤں واپس لے جائے گا، دوسرا تمہیں خزانے تک لے جائے گا۔ تم کون سا راستہ چنو گی؟ زارا نے بغیر سوچے کہا، میں وہ راستہ چنتی ہوں جو گاؤں واپس جاتا ہے۔ خزانہ تو ہمارے گاؤں کی زندگی ہے۔ طارق نے زارا کی خود دیکھ کر اپنے پروں کو پھڑپھڑا۔ غار کے دروازے کھل گئے اور زارا نے دیکھا کہ دریا مکمل طور پر بہہ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچی تو لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ فصلوں نے پانی پیا اور خاموش واڑی میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگے۔